سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں، دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم اللہ حضور کے اتباع کرو گے تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ خاص طور سے جو حضرات مکے یا مدینے کو جاتے ہیں ان کے لیے میری ہمیشہ یہ درخواست ہوتی ہے کہ وہ دو کام پر اہتمام سے کریں۔ ایک، درود شریف کی کثرت رکھیں، اس کا اثر روزے پر ظاہر ہوگا۔ دوسرا، احادیث، اردو میں احادیث کی جو کتابیں ہیں ان احادیث کی کتابوں کو روزانہ پڑھیں۔ اور تیسرا، سنتوں کی اتباع کریں تو انشاءاللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے حافظ محمد ایاز انصاری کو دعوت دیتا ہوں وہ عصر حاضر اور اہل ایمان کے عنوان پر تقریر فرمائیں۔ محمد ایاز انصاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لولیہ والصلاة والسلام علی نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال اللہ فی موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے خاطر بحر ناآشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا جھگڑا پہلے ہی دن سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور و کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری، باغ آدم میں کئی بار آندھیاں آئی، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا۔ اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوم و بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح سکون و چین چھن گیا، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کی نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔
آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہے، اسی لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں میں پابندی لگا دی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کے آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھ گئی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کر اس پر تسلیدی سے عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ رحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمت حق عند سلطانی جائر کے جذبہ پیکراں سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا، اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا، وہ تاریخ کا ایک علمناک باب ہے۔ کسی شاعر نے کہا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ حضرات مجھے بتائیں، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہماری دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانے پڑے گی اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتے پر قتل عام لکھ دینا۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کر عقل و ہوش کی ذرا پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوار لو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے،
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے. شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں لیکن ہماری سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے. ابھی ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کی مشعلیں روشن ہیں. جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری نہیں بجھا سکتی. الحق یعلو ولا یعلا، یعنی حق ہمیشہ غالب و سر بلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابڑے گا جتنا کہ دبائیں گے. اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کے ہر تیر کو روک سکتی ہے. اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتی ہے. شاعر کہتا ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کا امتحان کا وقت آ چکا ہے. آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہاری خودداری کی تارے رباب کو جھنجھوڑ رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا آواز دے رہی ہے. اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہم نشینوں، اے محمود غزنوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوار لو. اس لیے کہ آج دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے، آج اغیانوں نے ہندوستان سے تمہیں ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہے، آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجیں تیار کیے ہیں. اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے ہو، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے ہو اور اپنے بچاؤ کے سامان مہیا نہیں کیا تو یاد رکھے بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار رہو گے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجل مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے اور آپ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا. برادران اسلام، جب بھی وقت آئے مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہو میدان جہاد میں کود پڑے کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کیجئے، کیونکہ اتحاد و اتفاق ایسی قیمتی دولت ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی قلت کے باوجود بھی دشمنوں کے بڑے بڑے جتوں اور گروہ کو شکست فاش دیتی ہے. اتحاد و اتفاق میں وہ قوت پوشیدہ اور طاقت خابیدہ ہے جس کا اندازہ اہل بصیرت ہی کر سکتے ہیں. اتحاد و اتفاق میں زبردست قوت اور فولادی طاقت ہے. معرکہ بدر میں صحابہ کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن ان کے پاس اتحاد و اتفاق کی ابدی دولت موجود تھی. ان کا خدائے واحد پر توکل کامل تھا، جس کے نتیجے میں فتح و کامرانی، ظفر و کامیابی نے ان کے قدم چوما اور باطل کو شکست فاش ہوئی. یاد رکھیں، آج ہمارے اندر اختلاف، فرقہ بندی، تنازعات اور تشاجرات آ گئی ہے جس کی بنا پر دوسرے قوم میں فائدہ اٹھاتی ہے اور ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. خدا را آپ اپنے اندر اتحاد و اتفاق کی لافانی جذبے کو فروغ دے اور اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ ہم سے کنار ہوگی اور غیرت ایمانی اور جذبہ اسلامی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی اور فلاح و فوز سے وابستگی ہو جائے گی. میں اس شاعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر مرنے والا بنائے اور اتحاد و اتفاق کی فولادی قوت سے سرفراز فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. آپ کو میرے اس رات کی تقریر یاد رہے نہ رہے
یہ حدیث ضرور یاد رکھ کر جائیے. کیف تہلک امۃ انا فی اولھا والمہدی فی اوسطھا وعیسی ابن مریم فی آخرھا. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ امت برباد ہونے کے لیے نہیں آئی ہے، اسے نقصان تو پہنچایا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا. حضور نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے ابتدا میں بھی نبی ہو، جس کے انتہا میں بھی نبی ہو، اور جس کے بیچ کے دور میں خلیفہ مہدی کا ضرور ہونا ہے. فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے. اس میں بہت تسلی ہے. آپ گھبرا رہے تھے، گھبرا تو نہیں ملا تھا کہ یہ کیا تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ ایک لفظ کو میں بھی نہیں سنا تھا، اساتذہ سن رہے تھے. اسلام یاد رکھیے تسلی سے. یہ جذباتی تقریب بچوں کو کیا بتایا وہ کر رہے تھے، لیکن یہ بھی بات کو آپ جذباتی نہ سمجھیے، بہت تسلی سے غور کی ہوئی سمجھی ہوئی بات ہوتی ہے. اسلام ایک زندہ مذہب ہے. مولانا سجاد صاحب نے اسی بنگلور کے کسی ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے اچھا یاد ہے، کہ حالات زندوں پر آتے ہیں. پوری دنیا میں اسلام واحد زندہ مذہب ہے، لہذا حالات زندہ مذہبوں پر ہی آیا کرتے ہیں. اور خدائی اب بھی اللہ ہی کی ہے. اللہ کوئی بوڑھا نہیں ہو گیا ہے. اللہ اسی قدرتوں خزانوں کے ساتھ ہے. بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لینے کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الدنیا اضر بآخرتہ ومن احب الآخرۃ اضر بالدنیا فآخر ما يبقى على ما يفنى. حضور نے فرمایا جو آدمی دنیا سے محبت کرے گا، دنیا کمانے کی اجازت ہے، دنیا سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو آدمی دنیا سے محبت کرے گا اور دل میں جلا دے گا، وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچائے گا. اور جو آدمی آخرت سے محبت کرے گا وہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنی دنیا کا نقصان اٹھائے گا. اس کے بعد فرمایا فآخر ما يبقى على ما يفنى. حضور نے فرمایا باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو اور باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو. لہذا یہ حالات ہیں، لیکن ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی یہ ایمان کا امتحان ہے. ہر وقت ہم امتحان حال میں ہیں، ہر وقت ہم امتحان حال میں ہیں. یہ دار امتحان ہے. اللہ ہم سب کا آزمائشوں سے حفاظت فرمائے. ہم بہت کمزور ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم آزمائشوں میں پڑے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے اور نہ اس کا حکم ہے. عافیت مانگنے کا حکم ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت معمولی اختیارات دیے ہوئے ہیں، اتنے معمولی کہ اسے سمجھانا بھی ممکن نہیں ہے. اتنے معمولی اختیارات اللہ نے بادشاہوں کو دیے ہیں، باقی ساری کائنات کا کنٹرول سسٹم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. سید نیاز طالب علم ہے، وہ والدین کے حقوق پر کنڑی زبان میں تقریر کریں گے. ہمارے یہاں کنڑی پڑھائی جاتی ہے، انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں میتھ حساب بھی پڑھایا جاتا ہے. بڑے مدارس میں کمپیوٹر وغیرہ کی بھی تعلیم ہوتی ہے. سید نیاز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. ಪರಮದಯಮಾಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಕೈಕ ಒಡೆಯನು ಯಜಮಾನನಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಾಮದಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಸದ್ದರ್ತನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕೃಪೆಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ, ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನ ನೇಮತ್ತುಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೇಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ನೇಮತ್ತು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಆ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವುದು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ಕಾರಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು. ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದುಃಖ, ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸುಖ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬೆಳೆಸಿದವರು ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ. ಇಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಧ್ಯಾಯ 17 ಸೂರೆ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ. ವಕದಾ ರಬ್ಬುಕ ಅಲ್ಲಾ ತಅಬುದು ಇಲ್ಲಾ ಇಯ್ಯಾಹು ವಬಿಲ್ವಾಲಿದೈನಿ ಇಹ್ಸಾನ ಇಮ್ಮಾ ಯಬ್ಲುಗನ್ನ ಇಂದಕಲ್ ಕಿಬರ ಅಹದುಹುಮಾ ಔ ಕಿಲಾಹುಮಾ ಫಲಾ ತಕುಲ್ ಲಹುಮಾ ಉಫ್ಯುಂ ವಲಾ ತನ್ಹರ್ಹುಮಾ ವಕುಲ್ ಲಹುಮಾ ಕೌಲನ್ ಕರೀಮಾ. ಸದಕಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅಜೀಮ್. ಇದರ ಅರ್ಥ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅವನೊಬ್ಬರ ಹೊರತು ಬೇರಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಸೌಜನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುದುವೇಸನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಚಕಾರ ಒತ್ತಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸಬೇಡಿ. ಅವರದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರಿ. ಇದೇ ತರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ ಜನ್ನತು ತಹ್ತ ಅಕ್ದಾಮಿಲ್ ಉಮ್ಮಹಾತ್, ಸ್ವರ್ಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ತರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ ವಾಲಿದು ಔಸತು ಅಬು ಅಬಿಲ್ ಜನ್ನ, ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಗಿಲು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹುಮಾ ಜನ್ನತುಕ ವನಾರು, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರ್ಕ. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರ್ಕ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯುವುದು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಗುರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣ ಆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಕ್ಕು ತಂದೆ ತಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಾದೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. जन्नत का रास्ता माँ के कदमों से होकर गुजरता है. लोग कहाँ कहाँ जन्नत को तलाश कर रहे हैं.
جنت کا راستہ ماں کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو حضرت نے اللہ نے کہا کہ وہاں جگہ فلاں جگہ وہ گوشت بیچنے والا قصاب ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں گئے اور اس کے پاس بیٹھے رہے۔ اس کے بعد جب وہ دکان بند کر کے گھر جانے لگا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری گزارش ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ آپ کے گھر کو آؤں۔ اچھا چلیے، تو ساتھ ہو لیے۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا، جانے کے بعد ہاتھ پاؤں وغیرہ دھو کر وہ جو تھوڑا سا گوشت دکان سے وہ لایا تھا اسے دھو کر ہانڈی پر چڑھا دیا اور ماں کو اٹھا کر منہ وغیرہ صاف کر کے اسے بٹھا کر وہ جو گوشت پکا ہے وہ اسے کھلانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھ کر سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ ماں بہت بڑی، اتنی بڑی کہ بیٹھ بھی نہیں سکتی، اپنے سہارے سے بیٹھے نے اسے بٹھایا اور گوشت پکا کر اسے کھلایا۔ کھلانے کے بعد ماں کچھ بڑبڑانے لگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے بوڑھی؟ تو اس بچے نے کہا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ بھی عجیب عجیب باتیں کرتی ہے۔ جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو خوش ہو کر یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا ہے۔ اللہ تجھے جنت میں کس کا ساتھی بنا ہے؟ موسیٰ کا ساتھی بنا ہے۔ یہ قصہ صحیح ہے یا نہیں وہاں جا کر بڑے علماء سے پوچھے، لیکن ماں کی دعاؤں میں اثر ہے، ماں کی دعاؤں میں طاقت ہے۔ جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے نا، ایک بہت بڑا سہارا اور بہت بڑی دعا دینے والی مخلص بے لوث خادم سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اتنی بے لوث کہ اس کی ماں کی ممتا کی مثال دی جاتی ہے نا، کہ ماں مر جاتی ہے تو پھر آدمی دوسری شادی کرتا ہے، اس کی بیوی تو مل جاتی ہے، لیکن آدمی بیوی تو لے آتا ہے گھر کو، لیکن وہ جو ماں کی ممتا جسے کہا جاتا ہے اس کی کوئی مثال، اس کا کوئی بدل دنیا میں نہیں۔ اسی لیے ماں باپ کی خدمت یہ جو ہے ہم سب کی ضرورت بھی ہے، اور پھر یہ جنت حاصل کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حافظ محمد امتیاز تشریف لائے اور نماز کی فضیلت پر بیان کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے آج کی رات میں جو 9 بد نصیب مغفرت سے محروم ہوتے ہیں، اس میں ایک بد نصیب وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، عبادت گزار ہے لیکن والدین کا نافرمان ہے۔ تو آج جب اللہ کی مغفرت کے دہانے کھول دیے گئے ہیں، ایسی مغفرت کی رات میں بھی اس کو مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ والدین کا نافرمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ پیروان نجوم ہدایت و جان سارانی ماہ رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ
آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤ، اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہمیں سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزے کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرش پر نازل فرمایا۔ جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ اکرام جھوم اٹھے۔ سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے۔ اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا وسیلہ 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 500 نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو نہیں سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ اکرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر مداومت کی، طبی تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء اکرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو۔ آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے۔ نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں۔ نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و عرفہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو نماز ہی ایسا تحفہ جسے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ برادران ملت، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی کون شقی، کون انسان کون شیطان، کون مسلم کون غیر مسلم۔ یہ امتیاز نماز ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا، مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ مشکات شریف کے اسی صفحہ پر دیکھیں۔ اور ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور منافقین کے مابین عہد ہے، وہ نماز ہے، پس جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ان تمام حدیث کی اہمیت میں اظہر من الشمس ہوتی ہے، اور محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتایا ہے۔ الفاظ یوں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنے سر خم کرتا ہے تو محسن کائنات کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور تارک الصلاۃ سے نبی آخر الزماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس نے بھی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گویا اس کی دنیا و آخرت برباد ہے۔ جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو حق تعالی شان و تمام انوار برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور بندہ رحمت خداوندی کا محور بن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شہدائان اسلام، قیامت کے دن سب سے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی۔ اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ماہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد۔ طبرانی، یوم قیامت میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست، اگر نماز ہی خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار۔ کسی شاعر نے کہا، روز محشر کی جاں گداز بود، روز محشر کی جاں گداز بود، اولین پرشش نماز بود۔ جب نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول، حج بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، اور دیگر اعمال صالحہ بھی قبول ہوں گے۔ اگر نماز ہی درست نہ ہو تو سختی کے ساتھ امتحان ہوگا۔ اللہ ہم سب کا امتحان آسانی فرمائے۔ صحابہ اکرام کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر ان کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سرٹیفکیٹ ملا۔ بے نمازی کو تو بھی زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے اندر دفن ہو جا۔ اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ زمین کیا معاملہ کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نماز کا ہمیں پابند بنائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ پر نماز پنجوگانا نہ کر کوئی بہانہ، پر نماز پنجوگانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں تیری جنت ورنہ دوزخ تیرا ٹھکانہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ بزرگوں نے لکھا ہے، عذاب قبر میں ہوگا، کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم ہے۔ آدمی ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، ڈال کر مٹی بند کر کے آ جاتا ہے۔ وہ دانے کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کر رہے ہیں آدمی کو نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ لکھا ہے بعض بزرگوں نے، اگر کسی کو زمین کے اوپر ایسے آدمی کو دیکھنا ہو جس پر اللہ کا عذاب برابر نازل ہو رہا ہو، اگر کسی ایسے آدمی کی زیارت کرنا ہو جس پر 24 گھنٹے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو، ایسے آدمی کو دیکھنا ہو تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس آدمی کو دیکھو جس سے اللہ نے نماز کی توفیق چھین لی ہو۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں مجھے، حضرت شب برات میں کیا مانگنا چاہیے اللہ سے؟ جو تمہاری مرضی مانگو، لیکن ہماری طرف سے یہ آپ کو تاکید ہے اور رہبری ہے اس نمبر سے کہ آپ کچھ مانگو نہ مانگو لیکن نماز کی توفیق آج ضرور مانگو اللہ سے۔ مانگیں انشاءاللہ۔ آج کی رات جو مانگنا ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا، نہ اس کا وقت ہے اتنا، لیکن آپ آج کی رات اللہ سے اس بات کو منوا دو کہ اللہ آپ سے نماز کی توفیق نہیں چھینی،
یہ سب سے بڑی دولت ہے. اس کے بعد ایک انگریزی تقریر ہے 2-3 منٹ، اس کے بعد ایک 10-15 منٹ کا پروگرام ہے. اس کے بعد مختصر بات آپ کے سامنے آئے گی، دعا ہوگی. اس کے بعد انفرادی عبادتوں کو وقت دیا جائے گا. اصل میں شب برات میں دستار بندی ہوتی تھی یہاں ہمارے آنے سے پہلے. اس کے بعد دستار بندی کے جلسے کو شب برات سے ہٹا دیا گیا. صدر محترم ہے تشریف رکھتے ہیں. اس کے بعد انعامی جلسے کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، کیونکہ مجمع جمع ہو جاتا ہے، دین کی کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع مل جاتا ہے. اتنا بڑا مجمع پھر کب ملے گا؟ اب محمد موسیٰ یہ انگریزی میں تقریر کریں، اسی تقریر ہی نہیں. آپ نے کوئی امریکن ہے وہ جیسے انگریزی بولتا ہے نا، ہمارا بچہ ویسے انگریزی بولتا ہے. ہمارے بچے ایسے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں، لکھتے ہیں. اور ہمارے بچے کو یہاں کاشف علوم کے بಳ್ಳاری میں MBBS کی فری سیٹ ملی ہے، اور ایک بچہ IAS کی تیاری بھی کر رہا ہے. آپ نے مت سوچے کہ ہم زمانے کے تقاضوں سے بالکل بے خبر کونے میں. ہم نے کبھی کسی کو جنگل کی طرف تسبیح لے کر نکل جانے کی نہ ترغیب دی، اور نہ ہم نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی کی. ہم نے کبھی کسی کو اجتماعی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتنے کی کبھی ہم نے جو ہے اس کی ہمت افزائی نہیں کی. بلکہ حضور نے فرمایا جو آدمی اجتماعی ذمہ داریوں کا اہتمام نہیں کرتا وہ کوئی عبادت گزار ہو تو ہو، لیکن وہ نبوت کے طریقے پر باقی ہے. محمد موسیٰ الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس والمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. Greetings to my respected elders present on the stage, in the audience, and to my dear brothers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's blessings be upon you all. I am extremely grateful and happy to have an opportunity from Allah to speak in front of you all about the greatness and the superior excellence of the noble Quran. We all believe that the noble Quran is the book of Allah, revealed to his holy messenger Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. It is the best of the gifts from our creator. The noble Quran is the word of Allah that he has termed as a mercy for mankind. It is to guide and bring mankind out of darkness into light. Allah says in the Quran: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. It is Allah who sends down revelations to his messenger, peace be upon him, so that he may bring you out from darkness into light. And truly, Allah is to you full of kindness, most merciful. My dear brothers, history is the witness of the state of the society before the noble Quran. Around 600 AD, people were divided into many tribes, and cities were ruled by the rich. There was no unity within them. The poor were slaves and were badly treated. Small girls were buried alive as they were considered a disgrace to the family. Fights for small reasons were common, and man had become thirsty for the blood of his brother. Theft, robbery, oppression and persecution was usual. Then Allah sent his holy messenger, peace be upon him, with the light that guides the lost, that is the noble Quran. The noble Quran teaches the oneness of Allah, the importance of faith,
and the concept of one God. The noble Quran emphasizes virtues such as honesty, justice, compassion, humility, generosity, and forgiveness. The noble Quran teaches to respect and honor all human beings, regardless of their religion, color, race, gender, language, status, property, birth, or profession. The noble Quran also teaches that people should show kindness to all living beings, including animals. The Quran says, "We sent you not but as mercy for all creatures." The Holy Messenger, peace be upon him, forbade cruelty towards animals and taught people to treat them with compassion. He said, "Whoever kills a sparrow or anything bigger than that without a just reason, Allah will hold him accountable on the day of judgment." Respected elders, the disturbance and the disorder that has struck our world today is due to the various types of ignorance that we possess towards the noble Quran and its teachings. Therefore, it is at most necessary for us to gain the knowledge and the capacity to understand the noble Quran, so that we become successful in this world and the world hereafter. Let Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us to obey Him and guide us to the right path. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हमारे मिल्लत के जिम्मेदारों ने हमारे मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को इंग्लिश सिखाई, कंप्यूटर सिखाया और उस रास्ते से दीन की खिदमत के मैदान में उसमें लगाया। अमेरिका में हमारे ताल्लुक से देवबंद से पढ़े हुए बड़े उलमा अंग्रेजी में इस्लाम का दिफा भी कर रहे हैं और खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं और उसकी तफसीलात का एक मवाली है। अब इसके बाद मोहम्मद अनस एक बच्चा है, ये जब हमारा बड़ा जलसा हो रहा था दस्ताबंदी का, उस वक्त से ये नात पढ़ने की गुजारिश कर रहा था। उस वक्त तो मुनासिब नहीं था, वक्त भी हमारे पास इतना नहीं था, इसलिए आप हजरात जो है ज़रा तसल्ली से तशरीफ रखे, ये नात पढ़ेंगे। उसके बाद एक तराना है, उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ी बात होगी इस रात की मुनासिबत से, इस रात से कैसे फ़ायदा उठाया जाए, तो कौन लोग इस रात में महरूम हो जाते हैं, किन गुनाहों से हमें तौबा करने की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह मुख्तसर अर्ज़ किया जाएगा, दुआ होगी। उसके बाद जो है आप हज़रात अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह ताला से राज़ और नियाज़ में मशगूल हो जाए। ये अल्लाह का खुसूसी दरबार लगा है आज। अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मनबअ लिस्सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशअलु फिल वफ़ा काना फी अत्फ़िही लिल्यतामा दिफ़ा हन्ना क़ल्बी लहू फ़ज़ा शौक़न इलैहि लैस अर्जू सिवा शौबतन मिन यदैहि अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि लिस्समाइ तक़ा फ़अता मिन नक़ा वग़दा वजहुहु नय्यम मुशरिक़ा كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا
انتم طلقاء حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکان پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 اس کے بعد حافظ ابراہیم کو دعوت دیتا ہوں وہ ترانہ پڑھے. اس کے بعد انشاءاللہ شکرہ سے متعلق کچھ ضروری گزارشات ہیں. آپ حضرات تسلی سے تشریف رکھیں. اس کے بعد دعا بھی ہوگی. اس کے بعد آپ حضرات اپنی عبادتوں میں لگ جائیں. کل کا روزہ بھی ہے. جو حضرات روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ بھی رکھیں. حافظ ابراہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں. سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں بندے مال و زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں چین نہ لوں میں جب تک چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 کبھی میں حال جو تشریف ہے صدر محترم تشریف ہے اور اپنے حافظ سے بچوں کو انعامات دے مکمل قرآن مجید میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہونے والے محمد ابوذر جلدی آ جائیں ٹھیک محمد طلحہ انہوں نے مکمل قرآن مجید کا امتحان دیا محمد ابوذر
محمد طلحہ یہ مکمل حافظ ہیں، انہوں نے یہی بچہ ہے جو 110 نمبر سے کامیاب ہوا. حذیفہ خان، حافظ حذیفہ خان یہ بھی مکمل حافظ ہیں. محمد امتیاز، محمد فیضان، محمد مسعود اظہر، جلدی جلدی آؤ. اور 120 تک کی فلاح میں کامیاب ہونے والے طلبا: محمد صابر، محمد عمر عبادہ، محمد غفران، محمد صابر، محمد عمر عبادہ، محمد غفران، محمد عمیر جیم کلاس کے محمد عمر، اور محمد شہباز، عمیر خان شیموگا، محمد ارکان، محمد اشتیاق، محمد معاذ، محمد اشتیاق، محمد معاذ، یہ صرف 10 تک کی فلاح میں کامیاب ہونے والے طلبا. محمد موسیٰ، محمد نصیر اللہ خان، جلدی جلدی آؤ.